قدوس تاریخ کے معزز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ہوں محمد مدثر۔ ناظرین گرامی، آج ذکر کریں گے ارطغرل غازی کے بارے میں، ان کی سوانح حیات، ان کی وفات، قائی قبیلہ اور ان کے مقبرے کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ ناظرین، ارطغرل غازی کون تھے؟ امیر غازی ارطغرل بن سلیمان شاہ اول کاوی ترکمانی۔ ارطغرل لفظ کی معنی کیا ہے؟ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے اور یہ دو لفظوں ار اور تغرل سے مل کر بنتا ہے۔ ار کی معنی آدمی، سپاہی یا ہیرو ہیں، جبکہ تغرل کا مطلب عقاب، پرندہ ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہوا مضبوط شکاری، یا ارطغرل کا مطلب عقابی شخص، عقابی سپاہی یا شکاری ہیرو وغیرہ ہوں گے۔ ترک اوغوز کے شاخ قائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ ولادت سن 1191 کے آس پاس کا ہے، جبکہ وفات سن 1281 میں بتائی جاتی ہے اور مدفن اناطولیہ کے شہر سوغوت میں واقع ہے۔ ارطغرل غازی ایک بہادر، نڈر، بے خوف، عقل مند، دلیر، ایماندار اور بارعب سپاہی تھے۔ وہ ساری عمر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے۔ سلطان علاؤالدین کے بعد اول نے ارطغرل کی خدمات سے متاثر ہو کر ان کو سوغوت اور اس کے نواح میں واقع دوسرے شہر بطور جاگیر عطا کیے اور ساتھ ہی سردار اعلیٰ کا عہدہ بھی دیا۔ اس کے بعد سے آس پاس کا تمام ترک قبائل ان کے ماتحت آ گئے تھے۔ غیر معتبر تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ارطغرل کا تعلق غزہ ترک قبائل کی شاخ قائی قبیلہ سے تھا اور ان کا خاندان بیگ یعنی سردار کہلاتا تھا۔ یہ قبیلہ عقیدتاً اہل سنت والجماعت سے منسلک اور مسلکاً حنفی تھا۔ سوانح حیات۔ تاریخ کی کتابوں میں ارطغرل کی زندگی کے احوال اور ان کی سرگرمیوں سے متعلق پختہ معلومات نہیں ملتی، البتہ ان کے بیٹے عثمان اول کے ڈھالے ہوئے سکوں سے تاریخی طور پر ان کی وجود کی تصدیق ہوتی ہے۔ ان سکوں میں عثمان اول نے اپنے والد کا نام ارطغرل نقش کروایا تھا۔ تاریخ دانوں کو ان کی حالات زندگی کے حوالے سے ان لوک کہانیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے جو ان کی وفات کے 100 سال بعد سلطنت عثمانیہ میں مقبول ہوئیں۔ ان لوک داستانوں کی درستی پر بھی کئی طرح کے شبہات ظاہر کیے جاتے ہیں۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے رفقا کو لے کر سلجوق روم کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے سوغوت کی زمین ارطغرل کے حوالے کر دی، جو اس زمانے میں بازنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، اور ارطغرل اس کا سردار بھی مقرر کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس زمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے۔ اسلام کی سربلندی کے خاطر ارطغرل اور دیگر عثمانی سلاطین کے مجاہدانہ سرگرمیوں کے بنا پر عموماً ان کے ناموں کے ساتھ غازی کا لقب لگایا جاتا ہے۔ ارطغرل غازی عمر بھر سلجوقی سلطنت کے وفادار رہے، لیکن ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوقی سلطنت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پوری اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، جو ان کے لیے سخت تشویش کا باعث تھا، اور ان کی آرزو تھی کہ ایک عظیم اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں آئے۔ چنانچہ ارطغرل کے سب سے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم شان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ جو کارنامے ارطغرل غازی نے سر انجام دیے، شاید ہی کسی دوسرے مسلم سپہ نے انجام دیے ہوں۔ وفات کے وقت ارطغرل کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی۔ وہ ترکی کے شہر سوغوت میں مدفون ہیں۔ ان کی درست تاریخ وفات میں مورخین میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ ارطغرل غازی کی وفات قائی قبیلے کے سرداری اپنے بیٹے عثمان اول کے سپرد کرنے کے بعد سوغوت شہر میں 1281 عیسوی یا 1282 عیسوی میں ہوئی۔ بعض دوسرے ذرائع کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات 1288 یا 1299 میں ہوئی تھی۔ مقبرہ۔ ارطغرل غازی سے منسوب ایک قبر سوغوت شہر کے باہر واقع ہے، لیکن اس پر کوئی قدیم تحریر موجود نہیں۔
مقبرہ پر موجود تحریر کی تاریخ سلطان عبدالحمید دوم کے سابق مقبرے کی بحالی عمل کے وقت کی ہے، جو 1886 یا 1887 کی ہے۔ مقبرہ کی تعمیر کی تاریخ قطعین نہیں ہے، لیکن یہ 13ویں صدی کے آخر میں موجود تھا۔ اس کو پہلے عثمان اول نے مجرد قبر کے طور پر تعمیر کیا تھا، بعد میں سلطان محمد اول کے دور میں اس قبر کو مقبرے میں تبدیل کر دیا گیا۔ مصطفیٰ ثالث کے دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اور اصل عمارت کی ہیئت تبدیل کر دی گئی۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اسے بحال کیا اور وضو کرنے کے لیے اس میں پانی کا چشمہ شامل کیا۔ نمونہ مقبرہ: قبر کا نمونہ مسدس شکل کا ہے جس پر ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ اس کے اندر تغل کا مقبرہ ہے جس کے دونوں اطراف مستطیل دروازوں سے پہچانا جاتا ہے۔ مقبرے کے دیواریں پتھروں اور اینٹوں کے 2 قطاریں تھیں۔ مزار کے اندر جنوب مغرب اور جنوب مشرق دیواروں پر کھڑکیاں ہیں۔ مقبرے کو 360 ڈگریز پر آن لائن دیکھا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، مجھے امید ہے کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔